السلام علیکم معزز ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے حصہ بن جائیں شیریول ٹی وی کا۔ معزز ناظرین، ایک نیک اور پرہیزگار شخص مصر کے بازار میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا تھا، مگر آگ کی حرارت اور گرمی اس شخص کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اور نہ ہی آگ کی تپش کا اس پر کوئی اثر ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس مسافر کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا نیک اور پرہیزگار شخص معلوم ہوتا ہے۔ وہ مسافر اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کر دو۔ اس لوہار نے جب یہ بات سنی تو اس پر گریا طاری ہو گیا اور اس شخص سے کہنے لگا، میرے بارے میں جو کچھ تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نہ تو کوئی نیک اور پرہیزگار انسان ہوں اور نہ ہی صالحین میں شمار ہوں۔ تو اس مسافر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لوہار نے جواب دیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا بلکہ اس کی کوئی اور وجہ ہے۔ اس مسافر کے اصرار کرنے پر لوہار کہنے لگا کہ ایک دن میں اسی دکان پر کام کر رہا تھا۔ ایک حسین و جمیل عورت میری دکان پر آئی۔ یہ عورت اتنی حسین و جمیل تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ عورت کے حسن نے مجھے پہلی ہی نظر میں اپنا دیوانہ بنا لیا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں، خدارا میری مدد کیجیے۔ میں تو پہلے ہی اس عورت کا عاشق ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی اس عورت پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگی کہ اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اس طرح کی عورت نہیں ہے تو اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ اور وہ عورت اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری اور ٹھیک وہ عورت دوبارہ میری دکان پر آئی اور کہنے لگی، غربت اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے میں تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے فوراً دکان بند کی اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ مجھے تالا لگاتے دیکھ کر عورت کہنے لگی کہ کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کہیں کوئی آ نہ جائے، اس ڈر سے تالا لگا رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آ گیا تو میری عزت چلی جائے گی۔ میری یہ بات سننے کے بعد اس عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں جب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گر گرا کر کہا کہ اے مرد، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دنیا اور آخرت میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی۔ اس کی یہ التجا اور چہرے پر آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ چنانچہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور جو اس کی ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ اسی طرح وہ عزت اور خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا تاج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غربت اسے تمہارے تک کھینچ لائی اور تم نے اسے خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ میں اب تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں آگ سے محفوظ رکھے۔ دراصل یہی وہ وجہ ہے کہ مجھ پر آگ کی حرارت اور تپش اثر نہیں کرتی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔